اس سے پہلے کہ اس بوڑھی عورت کے منہ پہ مارتی، میں نے اس کی کلائی بڑے زور سے پکڑ لی۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی آپ کو؟ آپ کی دادی کی عمر کی ہے یہ، اور آپ ان پہ ہاتھ اٹھا رہی ہیں۔ اس نے جو کیا غلطی سے کیا ہے۔ وہ کہنے لگی تم کون ہوتے ہو میرے معاملات میں آنے والے؟ تمہیں میں پہلے سمجھا چکی ہوں، اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ میں نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ اس بوڑھی عورت اور مہک کے بیچ میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا آپ اپنے آفس میں جائیں، اس عورت کا معاملہ میں آپ کے دادا کے سامنے خود پیش کروں گا۔ کہنے لگی اس نے میرا دوپٹہ کھینچنے کی ہمت کی ہے، اور اپنے ساتھ کیے ہوئے رویے کا بدلہ میں خود لیتی ہوں۔ میں نے کہا اگر تم نے اس عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہاری کلائی صرف پکڑوں گا نہیں، مڑوڑ کے رکھ دوں گا۔ مجھے اس گھمنڈی لڑکی پہ بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ شاید اسی بات پہ وہ بھی غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ اپنا دوپٹہ اس نے اتار کے زمین پہ پھینکا۔ اپنے ڈرائیور سے کہنے لگی ماچس دو۔ وہ گھبرایا ہوا کھڑا تھا۔ جیب میں سے ماچس نکال کے اس نے پکڑا دی۔ سب کے سامنے اس نے اپنے دوپٹے کو آگ لگا دی، کیونکہ اس کے دوپٹے پہ اس عورت کے گندے ہاتھ لگ چکے تھے۔ ظاہر ہے وہ کام کر رہی تھی۔ اس کے سفید دوپٹے پہ اس عورت کے گندے ہاتھوں سے کالے نشان پڑ گئے تھے، اور اس نے وہ جلا دیا۔ میں دیکھتا رہ گیا۔ بنا دوپٹے کے وہ اندر جا چکی تھی۔ جب میں اندر گیا تو اس نے میرے کیبن میں کال کی۔ کہنے لگی اندر آؤ۔ میں اس کے آفس کے روم میں چلا گیا۔ وہ اتنی غصے میں تھی کہ اپنی ریوالونگ چیئر پہ بھی نہیں بیٹھی تھی۔ مجھے کمرے میں آتا دیکھ کے میرے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی تمہیں میں صرف دادا کی وجہ سے برداشت کر رہی ہوں، ورنہ تم جیسے 2 ٹکے کے لڑکے کو میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ تمہیں آج میں نے اس لیے بلایا ہے کہ آج میں تمہیں آخری بار سمجھا رہی ہوں، میرے معاملات سے دور رہو۔ میں کس کے ساتھ کیا کرتی ہوں کیا نہیں کرتی، تمہیں خدائی فوجدار بننے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تمہارا جینا دو بھر کر دوں گی میں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا نہ کر گزرے۔ اس فضول لڑکی سے بحث کرنا ہی وقت کا ضیاع تھا۔ میں نے کہا اوکے، اب میں جاؤں یا کچھ اور بھی کہنا ہے؟ وہ کہنے لگی دفع ہو سکتے ہو تم۔ میں کمرے سے باہر